نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ 2 روز مسلسل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 پر گفتگو کی، جس میں اللہ کریم نے جادو کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ مطلقاً کیٹاگری یہ فرما دیا تھا کہ جو کفر ہے، جو جادو ہے وہ کفر ہے۔ جادو کی کوئی بھی قسم ہو، یاد رکھیے گا، جو جادو ہے وہ کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے۔ اس میں تو کوئی اب ہم باقی بچا 2 دن ہم نے اس لیے سیر حاصل اس پر گفتگو کی تاکہ جو ہمارے اندر ہمارے عقیدے میں جو خرابیاں ہیں نا وہ نکل کر باہر چلی جائیں۔ ہم نے گڈمٹ کر دیا نا جی، یہ جو تویز، گنڈا، کوڈی، دھاگا، باؤں پہ باندھنا، ٹانگ پہ باندھنا، گلے میں باندھنا، جی فلاں دربار سے لے کر آیا ہے جی، وہ کڑے اپنا کیا کہتے ہیں پتل کے، چاندی کے اوپر لکھا ہوا ہے کچھ ادرکنی یا رسول اللہ یا ادرکنی یا علی مدد، جو کچھ بھی ہے، امام بری سرکار سے کڑے لے کر آئے ہیں جی، سب حرام ہیں، سب حرام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد کو کسی بھی قسم کا زیور پہننے کی اجازت ہے، اور یہ زیور میں آتا ہے، یاد رکھیے گا یہ، اور کڑا اور دھاگے کے متعلق تو واضح حدیث مبارک ہیں۔ میں اب اس پر لمبی بحث نہیں کروں گا، 2 دن میں نے لگائے تھے، 2 دن میں نے لگائے ہیں۔ آج میں اجمالاً صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ کسی بھی قسم کا تویز، گنڈا جو ہے اس کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق جو کرتا ہے وہ حرام کاری کرتا ہے، وہ اس پیٹ کی خاطر کر رہا ہے، وہ دین کی خاطر نہیں کر رہا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ اور جب میں تویز گنڈے کی بات کرتا ہوں یا ملا یا 2 نمبر لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو صوفی ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں صوفیوں کی بات نہیں کرتا، تصوف کی بات نہیں کرتا، اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں بہروپیوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اور یہاں سب ہر طرف بہروپیے ہی بہروپیے ہیں، روپ والا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، روپ والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بس ان روپ والوں کا روپ دار کر لوگوں کو دین کے نام پر لوٹا جا رہا۔ تو اس لیے میں نے 2 دن آپ کے اس پر لگائے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کفر کرنے والے لوگ، یہ بدبختی کو اختیار کرنے والے لوگ، دنیا کے محض چند ٹکوں کی خاطر کالا علم کرنے والے، شیاطین کی مدد لینے والے، شیطان کے ساتھی بننے والے، کفر کی حد تک چلے جانے والے لوگ اگر یہ ایمان لے آتے اور تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لیتے، کیا تھوڑی سی پرہیزگاری کا میں نے بتایا تھا نا، پرہیزگاری کا مطلب ہے رک جانا، برائی سے رک جانا، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کہتا ہے اگر تھوڑی سی پرہیزگاری کر لیتے، ایمان لے آتے، تو اللہ کی بارگاہ سے ان کو بھی تھوڑا سا ثواب مل جاتا، اور یہ کہیں بہتر ہوتا، یہ کہیں بہتر ہوتا، اس بدبختی سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ تو انسان جب تک علم نہ رکھتا ہو کہ جو میں فعل کر رہا ہوں اس کا کیا مجھے ملے گا،
اور جو اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کا مجھے کیا ملے گا، اس وقت تک انسان اندھوں کی طرح تقلید کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ خانی سجی تے مارنی کھبی، ہمیں دین کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ بیچا سودا 2 نمبر جاتا ہے، بیچا شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر ہم کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ بدبختی اس قوم کی، شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر بیچا جا رہا ہے، اس لیے گمراہی زیادہ ہے۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، داڑھی سے، جبے سے، کبے سے، دستار سے، اس کی نمازوں سے، اس کے تہجدوں سے، اس کی تسبیح سے، اس کے منقوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے بہروپ بنا رکھا ہوتا ہے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس دھوکے میں آ کر جو دین آقا نے ہم کو دیا تھا اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے دین پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بتائے ہوئے دین پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور شاید داتا علی حجویری کرم اللہ واجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے یہ، کہ کوئی اگر دریا پر چلے یا ہواؤں میں اڑتا پھرے، پانی پر چلتا دیکھو کسی کو یا ہواؤں میں اڑتا دیکھو، اگر وہ شریعت مطہرہ پر نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن، وہ جادوگر ہے۔ وہ تو موٹی مثال بتا دی آپ نے کہ جو شریعت مطہرہ پر نہیں ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول، یہ جو کہتے ہیں جی ساڑھی مدینے ہو جاندی ہے، ساڑھی اکثر دیکھیں گے آپ، یہ ہمارے 2 نمبر پیر ہیں نا، میرا پیر جن کی ہم ٹانگیں دباتے ہیں ہم، وہ سارے کے سارے بے نمازی، سارے کے سارے خدا کی عزت کی قسم جھوٹے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور ہم جاتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو لے کر جاتے ہیں، ہماری مائیں جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، جو بھی رستہ یاد رکھیے گا، جو بھی اللہ کریم نے ہمارے گھر میں یہ بھیج دی، ہر کون سا ایسا گھر ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے؟ کوئی ایسا گھر مسلمان کا ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے یا ترجمے والا قرآن موجود نہیں ہے؟ جی تو اس سے رہنمائی لے لیا کریں نا، کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے، چلو کسی عالم دین سے یار پوچھ لیا کریں، جس پر آپ کا تقویٰ ہے، جس پر آپ مطمئن ہیں، اس سے جا کر پوچھ لیں کہ آئیے میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ تو دین کے نام پر میں نے عرض کی نا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ کی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کہتا ہے اگر یہ حیا کرتے نا، تھوڑی سی ایمان لے آتے اور تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لیتے، جی جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ نیکیاں نہ کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، برائیوں سے پرہیزگاری ہوتا ہے رک جانا، عمل صالحات بعد کی بات ہے۔ تو اللہ یہ عمل صالحات کی بات نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آتے اور برائیوں سے رک جاتے، برائیاں تو کم از کم نہ کرتے، تو پھر بھی اللہ کے پاس ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کو مل جاتا، اور یہ خیر ہوتا، اور یہ خیر ہوتا۔ تو اس مضمون کو بھی یاد رکھیے گا، اللہ کریم یہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ، مجھ پر میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، نیکیاں تمہاری تھوڑی بھی ہوں گی تو کوئی بات نہیں، منکرات سے بچ جاؤ، منکرات سے، جو میں نے پرسوں بات کی تھی کہ گناہ گار کو اللہ ناپسند نہیں کرتا، نافرمان کو ناپسند کرتا، نافرمان کو ناپسند کرتا۔ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ گناہ گار کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ نہیں لکھا کہ اللہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ لکھا ہے۔ یہ فکرہ میرا اپنا ہے کہ اللہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے نجات مل سکتی ہے، لیکن نافرمانی کرنے سے نجات ممکن نہیں، سیدھا جہنم میں، بغیر نان سٹاپ ٹرین ملے گی آپ کو جہنم میں، جو نافرمان ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
یہ بڑا خوبصورت مضمون اللہ کریم نے شروع کیا، آیت نمبر 104۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اب ایمان والوں سے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کریم کا کلام کرنے کے دو انداز ہے قرآن کریم میں۔ جب سب سے بات کرنی ہوتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اس میں اپنے پرائے سارے ہوتے ہیں، اپنے پرائے سارے ہوتے ہیں۔ اور جب اپنے پرائے کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر خاص بات نہیں کرتا۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، جو میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب یا ایھا الناس کر کے اللہ کریم بات کرے گا تو کوئی خاص بات یہی کہے گا شرک نہ کرنا، میرے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، گناہ نہ کرنا، فسق نہ کرنا، فجور نہ کرنا، یہ سارا کلام کرے گا رب کریم جب یہ کہے گا یا ایھا الناس۔ لیکن جب یا ایھا المؤمنون کہے گا پھر ساری محبت کی بات کرے گا، ساری محبت کی بات کرے گا، عقیدے کی بات کرے گا، تربیت کی بات کرے گا، ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا۔ پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں، ہم چلے ہیں نا سفر پر، انشاءاللہ تعالیٰ جو چلتے چلے جائیں گے یہ عقدہ کھلتا چلا جائے گا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہے گا تو پھر ایک مخصوص طبقے سے خطاب کرتا ہے اللہ کریم، اس طبقے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور ان سے بات کرنے کا انداز اللہ کریم کا مختلف ہوتا ہے۔ ان کو نہیں کہتا شرک نہ کرنا، قرآن کریم میں اللہ کریم نے مومنوں کو نہیں کہا شرک نہ کرنا، یہ بھی خباثت ہے ہمارے اندر، ہم مومنوں کو مشرک کہتے ہیں۔ ہم مومنوں کو جبکہ پورے قرآن میں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کسی کو نہیں کہا لا تشرکوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تشرکوا، پورے قرآن میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا ایمان والوں شرک نہ کرنا۔ ایمان والوں، کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں، یہ دونوں، صاحب ایمان جو ہوگا وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب ایمان مشرک نہیں۔ جب بھی ایمان والوں کی بات اللہ کریم کرے گا تو بات ادب سکھانے کی کرے گا، آقا کی بات کرے گا، بارگاہ مصطفیٰ کریم کی بات کرے گا، محبت کی بات کرے گا، عقیدت کی بات کرے گا، عقیدے کی بات کرے گا۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو بات شروع کی فرمایا ایمان والو، جب بھی تم یہ چاہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو، لا تقولوا رائنا، تو رائنا ہرگز نہ کہنا۔ رائنا میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ رعایت کیجئے۔ رعایت یعنی کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو بات سمجھ نہ آئی تو آپ کہیں گے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، یہی کہیں گے نا۔ تو رائنا کا لفظ بولا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رعایت کریں، کہ دوبارہ بتا دیں، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب یہودی کیا کرتے تھے؟ عبرانی زبان میں اس لفظ کا جو معنی تھا نا رائنا کا، اس کا معنی تھا تیری بات نہ سنی جائے، تیری بات۔ رائنا سے ملتا جلتا عبرانی زبان میں لفظ تھا جس کا معنی تھا تیری بات نہ سنی جائے، اور اسی لفظ کو یا لگا کر پڑھتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو جب یہ آیت کریم، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے نا رائنا، تو یہودیوں کو تو موقع مل گیا نا، اب وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ جانتے تھے یہودیوں کی ساری ڈکشنری کو، تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا کیا کہ تم کیا کرتے ہو، خبردار تم نے اگر اس قسم کی گستاخی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں منع کرتے ہو، تمہارے سارے صحابہ یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ رائنا، ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بوجھ آیا، تو آپ اس بوجھل دل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، جبرائیل امین کو بھیجا اور حکم فرما دیا اے ایمان والو اب کبھی بھی میرے محبوب کو یہ نہ کہنا رائنا۔ اس لفظ کو ہی متروک کر دیا، اس لفظ، حالانکہ یہ لفظ غلط نہیں ہے، لیکن کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ تنقیص کے لیے جوڑا جاتا تھا، اللہ کریم کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس لفظ کو آج کے بعد کوئی بھی میرا صحابی بولے گا ہی نہیں۔ پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں کس کس مقام پر کافروں نے مذاق نہیں اڑایا نبیوں کا، جی کس کس مقام پر اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، آیات کا مذاق اڑایا، نبیوں کا مذاق اڑایا، کہ فقط یہ ایک مقام تو نہیں تھا، جی فقط
ایک مقام تو نہیں تھا، پورے قرآن میں آپ کو سینکڑوں جگہ ایسی مل جائیں گی جہاں پر کفار نے مذاق اڑایا۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا نا کہ یہ استہزاء کرتے ہیں تو ہم بھی استہزاء کریں گے۔ جی استہزاء کیا تو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ یستہزی، اللہ بھی ان سے استہزاء کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لفظ منع کر دیا، یہ لفظ منع کر دیا، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی، جب اپنے محبوب کی باری آئی، سارے قرآن میں قانون ایک تھا، کوئی لفظ اللہ نے متروک، پورے قرآن میں کوئی لفظ متروک نہیں کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو قانون ہی بدل دیا، قانون ہی بدل دیا، سرے سے کہہ دیا خبردار، بے شک یہ لفظ جائز ہے، اس لفظ میں اٹ سیلف میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کے دشمن جو ہے نا اس غلط انداز میں اس کو بولتے ہیں، لہذا اپنی زبانوں پر بھی نہ لانا، اس لفظ کو اپنی زبانوں پر بھی نہ لانا۔ اللہ کریم نے مطلقاً منع فرما دیا، اللہ کریم نے مطلقاً منع فرما دیا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کیا کہنا، قولوا انظرنا، یوں کہنا اے اللہ کے حبیب ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، یہ نہ کہنا رعایت کریں، اس لفظ کو ہی اللہ کریم نے قرآن کریم سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے پھر یہ لفظ استعمال نہیں کیا، پھر یہی کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظرنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اور تیسری ڈگری جو اللہ کریم نے آگے دی نا، یہ کہہ کر کہ رائنا نہ کہنا، انظرنا کہہ لینا، پھر آگے فرمایا واسمعوا، واسمعوا، غور سے سنا کرو۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ تمہیں محبوب کو کہنا پڑے کہ دوبارہ بات بیان کریں؟ تیسرا جو حکم دیا کہ میرے محبوب کی ذات پر یہ بھی گناہ گزرتا ہے کہ دوبارہ رپیٹ کر کے تم کو بات بتائے، لہذا بات غور سے سنا کرو۔ واسمعوا، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر میرے محبوب کی بات سنا کرو۔ انظرنا کہنا جائز ہے، لیکن اس کا بھی خیال کرو کہ تمہیں یہ بھی نہ کہنا پڑے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کریم نے کہیں آپ کو نام لے کر یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا، یا زکریا کا، یا یسع کا، یا ادریس کہا۔ پورے قرآن میں دیکھ لیں، پورے قرآن میں آپ کو اللہ کریم نے یا محمد کا لفظ نہیں ملے گا۔ یا محمد کا لفظ میں نے عرض کی نا کہ سب کے لیے قانون، اور سب کے لیے قانون، اور ذات مصطفیٰ کے لیے قانون، اور سب کو یا کہہ کر پکارا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی یاسین کہا، کبھی کہا کہ یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، مختلف ناموں سے، مختلف صفتوں سے لے کر نام لے پکارا، نام لے کر نہیں پکارا، نام لے کر۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگی پوری کی پوری پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی پوری زندگی میں سرکار کا نام لے کر پکارا ہو، یا لقب سے بھی پکارا ہو، یا کنیت سے بھی پکارا ہو۔ کبھی صحابی نے ابو القاسم کہہ کے بھی نہیں پکارا، جب بھی کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو اللہ کے رسول۔ جب بھی کلام کرتے ہمیشہ یہ کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ پر ادب اللہ کریم نے اس طرح سکھایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ کائنات میں ایسی ہستیاں اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمائی۔ جیسا محبوب تھا، جیسا انوکھا، لاڈلا، نرالا، دنیا کے بے مثال اللہ کریم کا محبوب تھا، ویسے ہی اللہ کریم نے ان کو جماعت بھی ویسی عطا فرمائی، جماعت بھی ویسی عطا فرمائی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ لوگوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ نوح صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں کہا تم جادوگر ہو، تم مجنون ہو، کسی کا جواب دیا اللہ کریم نے؟ حافظ قرآن ہے، آپ بتائیں مجھے اللہ نے کسی نبی کی بات کا بھی جواب دیا؟ نہیں دیا۔ لیکن جب آقا کو کہا گیا آپ مجنون ہیں تو اللہ نے کہا نہیں، خدا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے محبوب تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ادب جو اللہ کریم سکھانا چاہتا ہے۔ خبردار، خبردار، اگر بارگاہ مصطفیٰ میں تو نے بے ادبی کی تو میں تیرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں
خبر آگے آئے گا، مضمون چلتا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ ذات مصطفیٰ کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، ناپتے ہیں نا فیتے لے کر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، ہم نے جانا کیا، ہم نے پہچانا کیا؟ جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ رب کریم نے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے، جس کو اس نے اپنا محبوب بنایا۔ ہر چیز کا جواب اللہ دیتا ہے۔ ابو لہب نے آپ کی نقل اتاری، ابو لہب نے اللہ کریم نے پوری صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب مجھے بتائیے قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا جیسے تانا دینا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کریم کہتا ہے تو میرے محبوب کی انگلی کی، ایسے میرے محبوب میں انگلی کی تو نقل کرتا ہے، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ تو نے کمایا ہے مال وہ تیرے کسی کام نہ آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور جہنم کی آگ تیرے لیے ہو، ابو لہب جہنم کی آگ کا تو ایندھن بنے۔ حمالۃ الحطب، وہ جو تیری بیوی ہے نا، فی جیدہا حبل من مسد، وہ جو لکڑیاں کٹھی کرتی ہیں، اس رسی کے ساتھ اس کے گلے میں پھندا پڑے اور وہ مر جائے۔ بتائیں یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا، اور ہم پڑھتے ہیں۔ اور کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا؟ انگلی کا اشارہ تو آقا نے کیا تھا، انگلی کا اشارہ تو آقا نے کیا تھا، تو نقل ابو لہب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری تھی، تو اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی۔ پھر بھی ہم اگر جھگڑا کریں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ارے جس کی ہر بات کا جواب میرے محبوب تو چپ ہو جا، میں جو ہوں بات کرنے کے لیے۔ آقا نے فرمایا کہ میں گیا معراج پر، میں گیا معراج پر، لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، وہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات کو بندہ جائے مکے سے بیت المقدس جائے پھر وہاں آسمانوں پر جائے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب چپ کر جا، چپ کر جا، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اب میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں لے کر گیا میرے محبوب، تو چھوڑ ان کی باتوں۔ اعتراض جس نے بھی مصطفیٰ کریم پر کیا، جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا، جواب یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ یاد رکھیے گا، اب جو بھی یاد رکھیے گا، جس بندے کے ذہن کے کسی نہاں خانے میں ایک رائی کا دانے کے برابر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق تنقید کا پہلو پایا جاتا ہے، وہ خدا کی عزت کی قسم وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں، ہمارا محبوب کیا جانتا تھا کیا نہیں جانتا تھا، جی اتنا علم تھا اتنا نہیں علم تھا، بھائی تمہیں کس نے یہ حق دیا یہ پیمانے لے کر ناپنے کے لیے؟ وہ جانے جس نے پیدا کیا، یا وہ جانے جو پیدا کیا گیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ نہ میرے سامنے دیا گیا نہ میرے سامنے لیا گیا، مجھے کیا خبر کہ اللہ کریم نے کیا کچھ عطا فرمایا، اللہ کریم نے کیا کچھ عطا فرمایا اپنے محبوب کو۔ اس لیے بندہ تو بحث وہ کرے جس کے سامنے کچھ دیا گیا ہو، کہ یہ دیا تھا یہ نہیں دیا تھا، جی یہ ملا تھا یہ نہیں ملا تھا۔ جب ہمارے سامنے نہ دیا گیا، نہ ہم نے دیتے ہوئے دیکھا نہ لیتے ہوئے دیکھا، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے۔ پھر ذات مصطفیٰ پر ہم سوال کرتے ہیں، جس کو اپنا نبی مانتے ہیں، جس کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کہ بدبختی کا پہلو ہو سکتا ہے؟ وہ امتی نہیں ہے، جو ذات مصطفیٰ پر سوال کھڑا کرے وہ امتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سب کچھ جو ہے نا ہم سے چھین لے، لیکن ادب مصطفیٰ ہم سے نہ چھینے، ادب مصطفیٰ ہم سے نہ چھینے۔ کیوں کہ اس ادب مصطفیٰ کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں اطاعت محمد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔